میں مسز عارف کیو ٹچ پارلر ایبٹآباد روڈ اپر چنئی میں واقع میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے یہ پارلر رن کر رہی ہوں. یہ میرے روزگار کا ذریعہ ہے. اس میں میرے ساتھ کافی باقی لڑکیاں بھی موجود ہیں اور میں فری آف کاسٹ میں بعض لوگوں کو میں سکھا رہی ہوں, لڑکیوں کو کافی ٹائم سے. مطلب میرے ساتھ اور لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے. یہ تقریباً 29 تاریخ اتوار والے دن کا واقعہ. میں اپنے پارلر میں کام کر رہی تھی جس میں ایک میڈم آئی اچانک بغیر کوئی اپنی شناخت بتائے. پورے پارلر کو انہوں نے چکر لگایا ہے. 2 لڑکیوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. باقی SOPs تقریباً ہم لوگ 10 لوگ وہاں پہ موجود تھے, لیکن باقی سب نے پہنے ہوئے تھے. اور جنہوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے ان کا ایک تو تھریڈنگ کر رہی تھی. ظاہر ہے اب تھریڈنگ جیسا وہ ہے کہ آپ سب کو بھی اس چیز کا ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. باقی ہمارے ہر ٹرالی پہ سینیٹائزر موجود ہوتا ہے. SOPs کو ہم فالو کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے خود بھی وبا سے اس بیماری سے بچنا ہے اور اپنے کسٹمر کو بھی بچانا ہے. بہرحال انہوں نے اس چیز پہ بڑا روڈلی بیہیو کیے. بہرحال انہوں نے اپنا تعارف سندس ارشاد کے نام سے کروایا کہ میں ایسی ہوں اور میں چیکنگ کے لیے آئی ہوں. انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ آپ نے نہیں پہنے تو اس میں میں سیل بھی کر سکتی ہوں اور میں آپ کو جرمانہ بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے یہی کہا, میں نے کہا میڈم آپ اس چیز پہ یہ کریں کہ فرسٹ ٹائم میں آپ ہمیں وارن کر دیں, تو نیکسٹ میں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں اس پہ مسٹ آپ فائن کریں, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور ہم اس چیز پہ لا اینڈ آرڈر کو ہم فالو کرتے ہیں, اس کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. بہرحال انہوں نے وہ بضد تھی کہ میں آپ کو فائن, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن جب انہوں نے فائن کیا 20,000 انہوں نے کیا, میری ایک کسٹمر وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے بھی ریکویسٹ کی, میں نے بھی ریکویسٹ کی. میں نے کہا میم آپ کم کر دیں. تو بہرحال انہیں یہ بات شاید کیا کہ بلکہ یقیناً انہیں یہ اپنی انسلٹ شاید فیل ہوئی ہے کہ جس چیز پہ انہوں نے پھر مجھے ٹارگٹ کیا. وہاں پہ تھوڑی بحث ہوئی. میں نے کہا آپ 5,000 آپ کریں میم پلیز. لیکن اس چیز پہ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ آپ جیل جائیں گی. تو ہم اس چیز کو ریاست کا قانون جو بھی ہے, نہ کبھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس چیز پہ اس کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ایک باعزت طریقے سے جب بات آ جائے گی ذاتیات پہ تو ظاہر ہے اس چیز کو ہم نہیں مانتے کہ ہم غلام نہیں ہیں. پھر جب انہوں نے بدتمیزی کی ہے اس چیز پہ, بہرحال وہ چلی گئی ہیں. تو آگے اس چیز پہ کوئی ایسا مزید ہم اپنے کام میں بزی ہو گئے. تقریباً پونے گھنٹے بعد پھر وہ آئیں گے. ہمارا چونکہ پارلر بالکل روڈ پہ آ کے پولیس بھی ان کے ساتھ تھی, وہ کھڑی ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ نیچے میرے ہسبینڈ تھے, تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ڈبل فائن پے کریں, نہیں تو میں سیل کرتی ہوں. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ فائن کی سلپ آپ نے 10,000 کی آپ نے دی ہے, تو ظاہر ڈبل تو ہم نہیں, لیکن یہ آپ کو پے کر رہے ہیں تو آپ سیل کس اس پہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں سیل بھی کروں گی اور فائن بھی میں لوں گی. تو بزی ہو گئے ہیں. تقریباً پونے گھنٹے بعد دوبارہ یہ آئی ہیں, روڈ پہ آئی ہیں. ان کے ساتھ پولیس موبائل وین بھی تھی. پھر انہوں نے, میرے ہسبینڈ تھے وہاں پہ موجود تھے روڈ پہ, ان سے انہوں نے مطالبہ کیا آپ 20,000 پے کریں, ڈبل فائن پے کریں اور ساتھ میں سیل کر رہی ہوں. بہرحال انہوں نے اس چیز پہ استفسار کیے کہ آپ کیوں یہ کر رہی ہیں, آپ اس کی ریزن آپ بتائیں. لیکن بغیر ریزن بتائے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ساتھ پولیس والے تھے ان کے تھرو اس چیز کا کہا ہے کہ اس کو یہاں سے دور کرو اور جلدی کرو, پارلر ہم لوگ سیل کر رہے ہیں. بہرحال میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا, ہم لوگ جب نیچے آئے, جب میں نے جھمگھٹا دیکھا, میں آئی ہوں ان کی گاڑی کی طرف میں آئی ہوں, فائن دیکھ کے آئی ہوں. ان کا میم آپ اس چیز کو آپ یہ لیں اور کائنڈلی آپ ہمارا پارلر سیل نہ کریں, فائن آپ لیں. فائن آپ نے کیا ہے, فائن پے کرنے کے ہم اس چیز پہ ہم پابند ہیں. بہرحال انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا, نہ انہوں نے شیشہ کھولا ہے گاڑی کا, نہ دروازہ کھولا ہے. مجھے انہوں نے بالکل کسی خاطر میں نہیں لایا. مطلب اب آپ اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ذاتیات یا ایک آفیسر کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جب ذاتیات کی بات آتی ہے تو پھر اسی طرح کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے اور اس کی ساری لائیو کوریج میرے پاس موجود ہے. جب انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا تو پھر جتنا جمگٹا وہاں پہ اکٹھا تھا
चादर और चारदीवारी का तकद्दस इन्होंने पामाल किया है, जिस चीज़ पे फिर मैंने, क्योंकि मेरा कारोबार है और मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ की लड़कियाँ इस तरह से बाहर रोड्स पे नहीं आती, फिर मैंने वहाँ पे लोगों को मैंने इस चीज़ का कहा कि भाइयों ये मामला है, एसओपीज की वजह से 2 लड़कियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, ये ऐसी साहिबा आई हैं और इन्होंने ये चीज़ की है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना मेरा फ़र्ज था कि मेरे कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा है। और उसी टाइम मैं देख रही थी, मैं मुस्तकबिल को ज़ाहिर है एक जगह पे हमारे जहाँ पे पुलिस आ जाए लेडीज प्लेस पे, तो उस जगह को अच्छा नहीं समझा जाता। बहरहाल इसी टाइम में इसी असना में मेरे भाई वहां पे आ गए, इन्होंने भेजे, अपने ड्राइवर को भेजे, लेकिन उन्होंने इस चीज पे मज़ामत की, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी साहिबा खुद आए और वो सील करें। फिर इन्होंने पुलिस को कहा है, लेकिन उन्होंने पुलिस को भी परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसी साहिबा खुद सील करें, हम उनके साथ हैं, हम इस चीज में कोई मज़ामत नहीं करते। बहरहाल फिर मैं ऊपर थी, कांस्टेबल फिर से आएंगे, ये सारी चीज मेरे पास लाइव मौजूद है, लाइव रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब कांस्टेबल आएंगे उन्हें मैंने सारी बात बताई है। बहरहाल पुलिस वालों का रवैया वहां पे बहुत अच्छा था, सिवाय एक बंदे के, वो सिविल कपड़ों में था जो इनके साथ था, और उसके अलावा इनका जो गार्ड था उन लोगों ने मास्क बिल्कुल नहीं पहने थे। उस बंदे ने मेरे भाइयों को धमकी दी है, उसने बहुत नारवा रवैया किया है, उसने कहा है कि मेरा काला कानून है यहाँ पे, उसने बड़ी बदतमीजी की है, जिसमें मेरा छोटा भाई है। जाहिर है जब इश्तिहाल दिया जाए, हम गुलाम लोग नहीं है ना, हम सारा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात जातियात की वजह से इस तरह से आ जाए कि जो हमें टारगेट करे, तो जाहिर है टारगेट के उस पर हम चुप नहीं रहेंगे। बहरहाल वहां पे ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं कि जिसमें कोई गालम गलोच इस किस्म का मामला हो, ये उस पर सील करके चली गई हैं, वो मामला वहां से खत्म हो गया। लेकिन तकरीबन उसके 2 घंटे बाद मेरे भाई को इन्होंने फार्मेसी से उठाया, वही हवलदार जो इनके साथ सिविल कपड़ों में था, वही बंदा आया है और उसने नरवा तरीके से उसे लेके गए, उसने उसे थप्पड़ वगैरह तशद्दुद किए, उस पर लेके गए। ठीक है, अपने सोर्सेज हमने इस्तेमाल किए कि ये मामला ये इस तरह से ना हो, लेकिन उस टाइम में ना हमें कोई एफआईआर की कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हम तक ये रिपोर्ट्स पहुंची कि मेरे हस्बैंड पे भी है, इन्होंने मरासला भेजा है, उन्होंने भी नामजद किया गया है, मेरे दूसरे भाइयों को, मेरे बेटे को, जबकि इन्होंने उसी टाइम ऐसी साहिबा ने कहा था, जिस टाइम इन्होंने सील किया है, इन्होंने उसी टाइम कहा था कि इनको टारगेट मेरे बेटे का कहा है इसे, और मेरे छोटे भाई का कहा है कि इसे टारगेट करो। तो ये सारे वो हमारे लिए काफी टेंशन बनी, कोई किधर किस तरह से अजीब सा वो तमाशा बन गया। दूसरे दिन जब डीसी और एडिशनल डीसी इन लोगों ने फिर मुझे तलब की है ऑफिस में, एडिशनल डीसी के कहने पे एडिशनल डीसी ने मुझे तलब की है, उनके ऑफिस में मैं आई, उन्होंने मेरा टोटल मेरी वो मुद्दा उन्होंने मेरा सुना है, सारी बात मैंने उन्हें क्लियर की। उन्होंने कहा है कि उनका मुद्दा ये है कि आपने उन्हें गालियां दी हैं और इस तरह से वहां पे उन्हें धमकियां दी हैं, जबकि वो टोटल हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सारा झूठ पे अपनी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ। हम लोगों ने इस चीज को मान लिया कि ये सॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों ने, उन्होंने हमसे रिटर्न लिया कि ये चीज ऐसे, नेक्स्ट में बयान हल्फी ली कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, और मैं आपका तस्वीर करवाता हूँ। तस्वीर के मुताबिक जस्ट हमें वन साइडेड ये सारा मामला किया गया है। ऐसी साहिबा का उस पे साइन भी नहीं था, उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट हमें नहीं मिली। फिर जो मेरा भाई है, भाई जेल चला गया। अब आपको खुद इस चीज का अंदाजा है कि जब जेल चला जाए तो फिर क्या होता है। इन्होंने मामला हम पे डाल दिए। दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी हमें मिली है, एफआईआर में बिल्कुल जो सरासर झूठ पे मबनी है, उसमें ये कि इन्होंने ये कहा है कि एफआईआर में, और एफआईआर है भी ऐसे बंदे की तरफ से, उनकी तरफ से है भी नहीं, ऐसे बंदे की तरफ से कि जो कर ही नहीं सकता, वो मुलव्वस है। एफआईआर में ये कि इन्होंने हमें चेकिंग करने ही नहीं दी, जबकि वो सारे हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। उसके बाद फिर हमने मतलब ऐसी डीसी की बात मान के उस चीज पे हम लोगों ने ये कर लिया। लेकिन आज 4 दिन होने के 3 दिन के उस पे फिर मेरे भाई को छोड़ा गया, लेकिन टोटल हमारी अपनी कोशिशों से वो जेल से आया, उसमें ये मुसलसल डिले करते रहे, जिस पे एडिशनल डीसी को भी दोबारा हमने इस चीज पे किया कि आपने उन्हें, हमने
یہ بتایا کہ آپ نے اس چیز پہ کوئی نہ ایسی صاحبوں نے کمپرومائز کوئی کی ہے، نہ انہوں نے کوئی تعاون کی ہے، اور نہ آپ نے اس چیز پہ کی ہے. بہرحال اب یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک باعزت کام میں کر رہی ہوں اور میرا روزگار ہے، میرے بچوں کا مستقبل ہے. تو اول تو انہوں نے میری ساکھ کو تباہ کیا ہے. اب آگے کے لیے یہ کہ جس طرح یہ سارے لوگوں نے مل ملا کے میم سندس ارشاد کو اس چیز پہ پروٹیکٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی ہے ذاتیات کی بنیاد پہ انہوں نے کی ہے. اب میں اس چیز کو نہیں جانتی کہ ان کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم لا اینڈ آرڈر فالو کریں گے، لیکن گنڈا گردی یہ چیز ہم نہیں فالو کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اب نیکسٹ میں یہ کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، مجھے پولیس سے، مجھے یہ سارا یہ جتنا سسٹم ہے ایس سی ڈی سی یہ جتنا یہ سارا معاملہ ہے، مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے. میری فیملی کو، میرے بھائیوں کو جس طرح سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ایک طرفہ ایک سسٹم کیا ہے، اس میں مجھے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ نیکسٹ میں مجھ پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائیوں پہ کر سکتے ہیں، میرے بچوں پہ کر سکتے ہیں. میں اب تحفظ چاہتی ہوں، تو کائنڈلی اس چیز میں یہ شکوک و شبہات بھی یہ سارا، اب میں آپ لوگوں سے کیا کہوں کہ میں کتنا اس میں آ گئی ہوں کہ ہر جگہ پہ چاہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں، کیوں ٹچ میں پولیس آئی، کیوں ٹچ میں پولیس آئی، میں کس کس کو میں صفائیاں دوں. لیکن نیکسٹ میں اس چیز کے لیے کیا کروں کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب میں دن رات میری نیند اس چیز پہ حرام ہے اور میں اس چیز پہ بہت پریشان ہوں. آپ لوگ کائنڈلی اس چیز پہ اپنے کمنٹس دیں، آپ میرا ساتھ دیں اس چیز میں کہ اعلیٰ حکام سے میں اس چیز پہ کرتی ہوں، میں ریاست سے انصاف مانگتی ہوں اس چیز پہ.